اور ڈیفینیٹلی آپ مغرب سے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ اپنے لیے بھی آمین نہیں کہہ سکے، میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ علامہ مولانا بلال چشتی صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، نیا تعلق نہیں ہے، اور بڑے مخلص دوست ہیں، برادرم ہیں۔ اللہ قبلہ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بیٹا اب یہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اور قریب ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں پیچھے والے۔ اچھا، ایک دوست جو ہے یہاں سے قرآن پاک مجھے یہاں پہ لا کے دیں، اور اس کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، اسے سائڈ پہ کر دیں۔ محققین قرآن کا کہنا ہے، آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، ابھی آپ کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی، اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، پیچھے والے دوست۔ اور آپ پتہ نہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، وہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جو بندہ مانگتے ہیں، ہم نے تو آپ سے بندہ نہیں مانگنا، اور چانس نہیں ہے چندے کا بھی، تو نہ چندہ نہ بندہ، تو پھر بھی آپ گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ محققین قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کنز الایمان نہیں ہے، وہ لے آئیں، ادھر اس سائڈ پہ 310 آیتیں ہیں، بیٹا ادھر رکھ دو نا۔ 310 آیتیں ہیں جو اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ جیسے ان بزرگوں نے سبحان اللہ کہا تھا نا، مجمع کو اس طرح بولنا چاہیے تھا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ 310 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ یہ محققین کا کہنا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرصہ دراز سے آ رہا ہوں، بلکسر ہو یا چکوال ہو یا کلر کہار کے علاقے ہوں، آپ کے پاس بہت آمد و رفت ہے میری۔ آپ سب کو پتہ ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بالکل نالائق آدمی ہوں۔ اہل سنت کے ممبر پہ سب سے کم علم اور ناقص العقل کسی نہ کام کا شخص میں۔ آپ سب علم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں مجھ سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے قرب میں مجھ سے بہت آگے ہیں، تقوی میں آپ مجھ سے بلند مرتبے پر فائز ہیں، لیکن میں بلا شبہ اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کوئی اوقات نہیں میں رکھتا۔ پھر بھی جب میں قرآن حکیم کو کھولتا ہوں تو مجھے قرآن کے سورہ فاتحہ کے بسم اللہ کے با کے نقطے میں بھی علی ملتے ہیں۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، آج کی گفتگو کے لیے میرا دل ہے کہ میں سورہ بقرہ سے ایک آیت، مانوس آیت ہے، معروف آیت ہے، آپ نے اس آیت کو بڑی دفعہ سنا ہے، لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ اسے جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے ہر دفعہ نئے مطالب ہیں، ہر دفعہ فیضان کے نئے سمندر ہیں اس میں۔ اور میں 154 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگانی چشت اہل بہشت، میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑے سے وقت میں اس آیت سے زیادہ فیض یاب ہوں، اور دیکھنا بھی یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں علی کے کتنا قریب کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ذہنی طور پہ آپ تیار ہیں سارے۔ بڑی معروف آیت ہے، قرآن منگوایا تھا، ممبر پر آیا نہیں ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک دوست قرآن حکیم لے آئیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔
یا اللہ جنہوں نے تیرا کلام سن کے سبحان اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو ان کے بخت بلند فرما دے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نوجوانوں ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا، گوڈے نیچے کر کے بیٹھ جائیں، ممبر شریف کی طرف آنکھیں گاڑ لیں۔ وا کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، تقولو کا معنی ہے کہنا۔ ارشاد ہوا میں اللہ کے بندوں سے کہہ رہا ہوں ایسا نہ کہنا، ایسا نہ کہنا۔ شاباش جی، اللہ عمریں دراز کرے آپ کی۔ ایسا نہ کہنا، پروردگار کیا نہ کہیں؟ فرمایا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ کی راہ میں اگر کسی کی جان چلی جائے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو مسلمانوں میرا حکم ہے اسے مردہ کبھی نہ کہنا۔ ٹھنڈا بولے ہیں آپ، سامنے بیٹھ کے بول نہیں پائے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جس کی جان چلی جائے اسے مردہ، ہاں آپ نے بولنا ہے تو بات آگے بڑھنی ہے، اسے مردہ، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے مردہ یا اللہ نہیں کہتے، پر پروردگار ویسے اس کی جان نکل گئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جنازہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کفن ہم نے پہنا لیا ہے، بس یہ مجھے دے دیں، دفن ہم کرائے ہیں۔ ویسے ہے تو مردہ نا، آواز توحید آتی ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ توجہ نہیں ہے آپ کی، میں پھر کہہ رہا ہوں بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ نہیں میں آگے نہیں چل سکتا، اتنا بڑا جملہ اور آپ ایسے کہا گئے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، 10:02 پر میں نے بات کا آغاز کر لیا ہے، ممبر میں نے چھوڑ جانا ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ آیتیں پڑھنے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، نہ بولیں گے تو جتنی آپ کی قسمت ہے اتنی آپ سن لیں گے۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ خلاق عقل، جس نے عقل کو تخلیق کیا، وہ اللہ فرما رہا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مان جاؤ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ تمہاری عقل کی پرواز اتنی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا نوکر تمہاری عقل میں آ جائے۔ اب گھر جا کے صبح سوچ لینا، جس عقل میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا نہیں آتا اس میں حسین کا نانا کیسے آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں؟ اللہ کی قسم آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ سن کے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ چلیں ایک آیت آپ تک پہنچ گئی، سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ تیسرا سورہ ہے اور 169 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر اللہ ناراض ہوتا ہے کسی گناہ کرنے پر یا کسی گناہ کی بات کرنے پر، گناہ کی سوچ پر گناہ نہیں ہوتا۔ اسلام کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگاتا، بولیں نا سارے، سوچ پر پابندی۔ یار منہ ہلائیں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے لیے بولنا ہے۔ اللہ پاک سوچ پر ناراض ہوتا نہیں۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کی بات کرتا ہے یا گناہ کے لیے اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ اگر بندہ چل بھی پڑے تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے ابھی نہ لکھنا، محمد کا نوکر ہے، ہو سکتا ہے گھر واپس چلا جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نہ کرے واپس چلا جائے، لیکن اگر بندہ گناہ کر ہی لے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس آیت میں جو میرے سامنے آ گئی ہے 169 نمبر آیت ہے، اللہ نے سوچ پر پابندی لگائی، سوچ پر۔ میں پڑھوں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وا کا معنی ہے اور لا کا معنی ہے نہیں،
تاسبنا کا معنی ہے خیال بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں. یہ سوچنا ہی گناہ ہے. یا اللہ کیا سوچنا گناہ ہے؟ فرمایا الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جن کی جان میری راہ پر چلی جائے انہیں مردہ سوچنا بھی گناہ ہے. ایسے جیسے یہ بزرگ بولے ہیں اس طرح سارا مجمع بولتا تو اچھا لگتا ہے یار. دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کی جان میری راہ پر چلی جائے تو اسے مردہ سوچنا بھی گناہ ہے. یا اللہ شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حق ہے قرآن کا. اچھا پروردگار نہیں سوچتے، پر یا اللہ ہے تو مردہ. اور اللہ فرماتا ہے سال ہے، میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. پروردگار کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بیٹا اس کو چھوڑو موبائل کو یار. ایک چند منٹ کے لیے کلر کہار کی پہاڑی پر گاڑی آتی ہے، آکسیجن تھوڑی کم ہوتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. اوپن ایئر میں آکسیجن کم ہو جائے تو ہماری زندگی کو خدشے اور لالے پڑ جاتے ہیں. وہ تو بند کمر میں کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. وہاں کون سی آکسیجن ہے، کون سی ہوا ہے؟ بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آواز توحید آتی ہے، ککڑی کے انڈے میں اس کے بچے کو ہوا تمہارا ابا دیتا ہے. بھائی واہ بھائی واہ، جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. اس کا مطلب ہے جو خالق مالک ککڑی کے انڈے میں اس کے بچے کو ہوا دیتا ہے، مومن کی قبر میں جنت کی ہوا کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے. اچھا پروردگار نہیں، وہ مردہ نہیں ہے، ہم خیال نہیں کرتے، تو پھر وہ کچھ کر رہا ہوگا. فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کے دسترخوان پر ہے. خدا میزبان ہے، وہ مہمان ہے. خدا لنگر دے رہا ہے، وہ لنگر لے رہا ہے. آپ سن رہے ہیں جناب والا؟ اچھا اب یہاں پہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پہ متفق ہیں، کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ میدان احد کے صحابہ پر اتری، یعنی احد کے صحابہ کے متعلق اتری ہے. یعنی 70 بندے شہید ہو چکے ہیں. مدینے کے 70 گھروں میں ایک ایک میت ہے، لاش ہے، اور ہر گھر کا بندہ زخمی ہے، ہر صحابی زخمی ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کسی کی ہسلی ٹوٹ گئی ہے، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں. ہر من بعد ما اصابہم الکرہ، ہر بندہ زخموں سے چور ہے. اور 70 گھروں میں میتیں ہیں، لاشیں ہیں 70 گھروں میں. مدینے میں ایک کوہرام کی کیفیت ہے. تو عالم بالا میں کوئی لنگر چل رہا ہے، دسترخوان، 70 بندے خدا کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، عند ربہم یرزقون کی منزل پر. بھائی ہوش سے بیٹھے میں آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے دسترخوان پر ہیں اور بڑے مزے میں ہیں اور لطف میں بیٹھے ہیں اور لنگر کر رہے ہیں اور ان کے اندر خیال چلتا ہے یار مدینے ہمیں لوگ رو رہے ہیں، ہمارا خاندان پریشان ہے، ہم تو بڑے مزے میں ہیں. کوئی ٹیلی گرام پہنچ جائے، کوئی فون پہنچ جائے، کوئی رپورٹ پہنچ جائے، مدینے کسی طریقے سے پیغام پہنچ جائے، ہم تو مزے میں ہیں. اس قرآن کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے احد والو محمد کے چاچا لنگر کر، میں جبریل بھیج رہا ہوں. یہ شان نزول پڑھ رہا ہوں میں آیت کا. یہ کوئی شغل تو نہیں ہے نا کہ 400-500 کلومیٹر دور آ کے قرآن گود میں رکھ کر بندہ یاولی مار کے چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے. یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ عالم بالا میں شہداء کے دل میں یعنی اندر خیال آیا ہے کہ مدینے رپورٹ پہنچ جائے کہ ہم مزے میں ہیں اور خدا کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لنگر کرو، میں جبریل بھیجتا ہوں. جبریل مدینے پہنچا، آ کے عرض کرنے لگا محمد جی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، تسلی دیں گھر والوں کو، ان سے کہیں خیال بھی نہ کرو، سوچنا بھی نہیں، اللہ کی راہ پر مرے ہیں، زندہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں ماں کے پیٹ میں سے تو چیختے ہیں، روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کل کائنات چھوٹ گئی ہے. جب ہمیں یہاں آ کے آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں پچھلی کائنات تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ کائنات تو کمال ہے. اسی طرح جب بندے یہاں سے جاتے ہیں تو روتے ہیں بھائی، اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ سارے چھوٹ گئے ہیں.
اس بات کی خبر نہیں کہ آگے خدا کے دسترخوان پر مہمان ہے. ٹھنڈا بولے ہیں, یہ سامنے بندے سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار کیوں سامنے بیٹھ گئے؟ اچھا رک جائیں ذرا. یہ آیت آپ نے سن لی, 2 آیتیں ہو گئی ہیں, پوری ہو گئی. میں اس کو آگے پڑھنا شروع کروں جی؟ یہاں سے آپ چپ ہیں, پھر میں نہ پڑھوں جی؟ فارحین شاد ہیں, خوش ہیں. کون خوش ہیں؟ جب تک آپ نہیں بتائیں گے میں آگے چل ہی نہیں سکتا. کون خوش ہیں؟ شہداء. شاباش. جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. کیا؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ کے فضل پر بڑے خوش ہیں. پتہ چلا مومن کے نزدیک موت کسی ٹینشن کا نام نہیں, خدا کے کرم کی چادر کا نام موت ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پتہ چلا جو موت ہے مومن کے قریب, یہ کسی پرابلم کا نام نہیں, اللہ کے کرم کی چادر کا نام موت ہے. اچھا, اپنی موت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں, خوش ہیں, سمجھ آ گئی ہے. عند ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں, اللہ انہیں رزق دیتا ہے. سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے تو ہو رہا ہوگا. آپ چپ ہیں. بل احیاء 2 دفعہ آ گیا, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں 2 دفعہ لفظ آ گیا. بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں, بلکہ زندہ ہیں. ہمیں کیا لگے موت و حیات کا خالق انہیں زندگی بخش رہا ہے. اچھا, لا تقولو, ہم نے کہنا بھی نہیں, لا تحسبن, ہم نے سوچنا بھی نہیں. کیا؟ انہیں مردہ ہم نے سوچنا بھی نہیں اور ہم نے کہنا بھی نہیں. لیکن اب میں اس سے آگے پڑھ رہا ہوں جہاں پہ میں نے جا کے پھنس جانا ہے, اور آپ بھی سارے میرے ساتھ پھنس جائیں گے. حل اللہ پاک ہی ہمیں اس میں سے نکالے گا. اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ, خوشیاں منا رہے ہیں. کون؟ جی شاباش, احد کے حضور کے غلام. اچھا, بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے ہی نہیں. یہ کون ہے پچھلے؟ مدینے والے. ان کے بارے میں وہ وہاں خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ پھنس گئے نا ہم سارے. بھائی پھنس گئے نا بھائی, اپنے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ سادی بات ہے کہ موت کو اللہ کا فضل جان رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, خوش ہیں, اپنے معاملات میں خوش ہیں. لیکن پچھلوں کے بارے میں خوش ہیں جو ابھی تک انہیں ملے بھی نہیں. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کون سمجھے گا بھائی؟ دیکھیں, اب آپ اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں کہ مجھے تقریر کرنی ہی نہیں آ رہی. اس بات کو سمجھنے کے لیے اگلی 10 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. آپ چپ ہیں. آج جوانی کو آگ لگاؤ جو مولا علی کے پیار میں بیٹھ کر بھی نہیں بول سکتی. یار اتنا ٹھنڈے لوگ کہاں سے میرے سامنے آ گئے ہو یار؟ رک جاؤ, میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, خوشیاں منا رہے ہیں پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے ہی نہیں. یہ پچھلے کون ہیں کن کے بارے میں وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ آگے پڑھ. من بعد ما اصابہم الکرہ, ان کے سارے پچھلے زخمی تھے, سارے زخمی تھے. اچھا, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم, 70 لاشیں اور سارا مدینہ زخمی. منافقوں کو مل گیا موقع, وہ آگے نبی کے صحابہ سے کہنے لگے جان چھوڑو رسول کی. آگے مر گئے ہو نا, سارا ٹبر بھی مروا کے بیٹھ گئے ہو, اپنا بھی نقصان کر دیا. فخشوہم, اب ڈر جاؤ اور نبی کا دامن چھوڑ دو. اس پوزیشن میں ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ سے کہا نا باہر آؤ, مجھے تمہاری ضرورت ہے. اس وقت وہ منافقوں سے یوں دامن بچا کر چھڑا کر زخمی حالتوں میں اور اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں کو لے کر غلامان مصطفیٰ جب نکلے ہیں نا, اللہ مت فزادہم ایمانا, ان کے ایمان نے میرے عرش کا بوسہ لیا.
قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے۔ نبی کے نام پر وہ نکل پڑے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، وہ جو شہید تھے نا، انہیں بعد از شہادت اپنی موت کے بعد بھی اس بات کا علم تھا کہ ہماری اولادوں نے، ہمارے بھائیوں نے ابھی بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ جسے سمجھ آئی ہے اس کی کیا بات ہے، جسے نہیں سمجھ آئی ٹھہر جائیں، رک جائیں ذرا۔ بابا جی تسی کھڑے ہوئے جی، بزرگوں میں توڑ نال گل پہ آپ ذرا کھڑے ہو جی، بڑی مہربانی ہے آپ، میں نے تکلیف دی، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی صاحب۔ اچھا غلام علی صاحب، آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ غلام حیدر۔ واہ بھائی، باپ کا نام حیدر اور بیٹے کا نام علی، کیا خوبصورت نام ہے۔ اچھا بابا غلام علی صاحب، تواڈے ابا جی فوت ہو گئے نے؟ اچھا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ بندے بیٹھے ہوئے، مسجد ہے یہ ممبر ہے، میں وضو کر کے آیا ہوں اور یہ قرآن ہے۔ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے کیمرے کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے میں حلف دے کے کہہ رہا ہوں کہ باب غلام علی کے باپ باب غلام حیدر کو اس وقت پتا ہے کہ میرا پتر آل رسول کے ذکر میں ہے، بڈھا ہو کر بھی آل رسول سے پیار نہیں چھوڑا، اور وہ بابا بڑا خوش ہے۔ بابا بڑا خوش ہے، غلام حیدر بڑا خوش ہے کہ بابا غلام علی عمر کے اس حصے میں بڑی مشکل سے گوڈوں کے ہاتھ پہ اٹھ کر ہاتھ رکھ کر اٹھنے والا غلام علی ابھی بھی آل رسول سے نہ پیار چھوڑتا ہے، نہ آل محمد کا ذکر چھوڑتا ہے۔ گھر جا کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا۔ جو قرآن ہمیں یہ کہے کہ غلام علی بابے کے باپ غلام حیدر کو پتا ہے کہ یہ آل رسول کے ذکر میں بیٹھا ہے، تو جس کا ذکر کرا رہے ہو اس حسین کو نہیں پتا کون کیا کر رہا؟ ٹھنڈا بولے ہوئے، جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور اگر حسین کو پتا ہے کہ یہاں کون کون آیا ہے اور کون کون کروا رہا ہے، تو حسین کے نانا کو خبر نہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہو۔ جس کا ایمان ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ یہ فیض ہے اللہ کی راہ کا۔ اچھا بھئی کیا سمجھ آئی آپ کو؟ 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں ہم، آپ کو سمجھ کیا آئی ہے؟ اللہ کی راہ پہ جان دینے والے کو مردہ سوچنا بھی گناہ ہے، کہنا بھی۔ جان کہاں دینی ہے؟ بولو سارے، کہاں دینی ہے؟ بھئی اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے نا، تو راستہ تو چلنے پھرنے والوں کا ہوتا ہے نا، تو جب وہ چلتا پھرتا ہی نہیں تو اس کا راہ کہاں سے آگے ہے؟ اچھا بھئی جان کہاں دینی ہے؟ تو اللہ کی راہ کہاں سے آگے؟ وہ تو چلتا پھرتا نہیں ہے نا، چلنے پھرنے سے اللہ پاک نہیں؟ اونچا بولو۔ تو راستہ کس کا ہوتا ہے؟ چلنے پھرنے والے کا۔ تو جو چلتا ہی نہیں اس کا راہ کہاں سے آگے ہے؟ دیکھیں میں بلکسر آیا ہوں نا، یہ بلکسر ہے نا، تو ایک راہ تھا جو مجھے بلکسر لے آیا ہے، جو مجھے جہاں لایا ہے نا وہ اس کا راہ ہے، جو بندے کو بلکسر لایا ہے وہ بلکسر کا راہ ہے، جو بندے کو بلکسر لایا ہے وہ بلکسر کا راہ ہے، جو جسے جس تک لائے وہ اس کا راہ ہے، جو جس کو جس تک لائے وہ اس کا راہ ہے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، جو بندے کو بلکسر لائے وہ بلکسر کا راہ ہے، جو مخلوق کو خدا تک لائے وہ خدا کا راہ ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب۔ اچھا نہیں، مجھے سورہ حجرات کھولنے دیتے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سورہ، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اب آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، اپنے لگ رہے ہیں نا۔ اب 49 نمبر سورہ ہے میری آنکھوں کے سامنے، میں 14 نمبر، بیٹا نا بابا جی نہیں، 14 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد جی، کچھ گاؤں سے دور دراز کے کچھ علاقوں سے کچھ بدوی، کچھ پینڈو آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ذرا ملاقات کریں ان سے، ذرا مل لیں اور ان سے کہہ دیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ذرا ملاقات تو کریں، بڑی دور سے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ان سے کہہ دیں کہ ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا، ابھی ان سے ملیں تو صحیح نا آپ۔
اچھا بھئی آپ ذمہ دار لوگ لگتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کوئی کھیتی باڑی بھی ہوگی، آپ کی کوئی حویلی بھی ہوگی، آپ کی کوئی بھینسیں گائے بھی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا جی؟ اچھا اب مکان تو الگ ہے نا، آپ کے رہائشیں تو الگ ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کی حویلی میں مہمان آ جائے تو آپ نے کوئی بندے تو رکھے ہیں نا مجاں چون واسطے، وہ جا کے آپ کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتے ہوں گے ملک صاحب باہر آئیے گا، آپ سے بندے ملنے آئے ہیں. مولانا مدارس میں ہمارے گھر الگ ہوتے ہیں اور رہائشیں الگ ہوتی ہیں، اور ڈیرے فقیروں کے ڈیرے شروع سے الگ ہوتے ہیں. ڈیرے پر اگر کوئی بندہ آ جائے تو مرید جا کے کنڈی کھٹکھٹا کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آئیں، کوئی بندہ آپ سے ملنے آیا ہے، کوئی مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں. اچھا ہمارے دروازے پر کوئی آ جائے تو مہمان کے لیے ہمارے مریدین یا طلباء جا کے کنڈی کھٹکا کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آئیں، کچھ بندے ملنے آئے ہیں. آپ کے لیے کوئی آپ کے ملازمین جا کے کنڈی کھٹکا کے کہتے ہیں ذرا چودھری صاحب باہر آئیں، کچھ بندے آئے ہیں. اس محمد کے بارے میں کیا کہوں جن کے ڈیرے پر بندے آئے، اللہ ملائکہ کے استاد سے کہے گا. واہ بھائی واہ بھائی، کیا خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار، معیار ہے بھائی. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی. اچھا اب میں آگے پڑھوں نا جی، اگلی آیت، انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا خدا ایمان کی سند دیتا ہے اسے. نہ ٹھنڈا نہیں بولنا، پھر کہوں گا انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا اللہ ایمان کی سند اسے دیتا ہے. آمنوا باللہ ورسول، جو اللہ رسول کو ماننے کے بعد ثم لم یرتابوا، کبھی شک نہ کرے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جان مال تن من دھن اللہ کی راہ پر قربان کر دو، اس کا نام ہم نے ایمان رکھ دیا ہے. کوئی اللہ کی راہ ہے جس پر مال بھی قربان کرو، جان بھی قربان کرو، اسی کو ایمان کہتے ہیں. بلال چشتی صاحب قبلہ، سبیل اللہ مرکب اضافی ہے. سبیل اللہ، اللہ کی راہ، یہ کبھی بھی اللہ نہیں ہوتا. اللہ اللہ ہے، راہ راہ ہے. مسجد ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب گھر اللہ تو نہیں نا، یہ تو گھر ہے، اللہ تو اللہ ہے. قرآن ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ تو نہیں نا، اللہ تو اللہ ہے، کتاب کتاب ہے. اب یہ الفاظ یہ ہیں سبیل اللہ، تن من دن مال جان قربان کر دو اللہ کی راہ پر، اور جو موت لے گا اللہ کی راہ کی بارگاہ میں، موت آئے گی اسے، اللہ اسے پھر مرنے نہیں دے گا. یہ اللہ کی راہ کون ہے؟ سورہ نون والقلم کھول لوں اگر آپ سارے اجازت دیں، میرے ساتھ ہیں تو آپ. اچھا یہ میرے سامنے سورہ نون، سورہ قلم کھل گیا، 68 نمبر 68 نمبر سورہ ہے. اچھا اس کی پہلی 13 آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں. ان 13 آیتوں میں اللہ نے ایک بندہ ہوا ہے، اس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اس کی وہ باتیں بتائی ہیں جو باتیں یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کی ماں کو پتا تھا. اللہ نے فرمایا اُتِلُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ محمد. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے یار، مدینے لے جائے بھائی آپ کو. پھر سے میں کہہ رہا ہوں اُتِلُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ. مصطفیٰ اس بندے کا ابا اپنا نہیں، اس کا باپ اپنا نہیں. اچھا ہوا کیا تھا؟ اس کے بچوں نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، نبی کے قرب کا ارادہ کیا، سرکار کی نوکری کا ارادہ کیا. اس بدبخت نے، اس نالائق نااہل نے، اب مجھے اللہ کریم معاف کر دے، میں خاکن بدہن، میں توبہ کر کے کروڑ دفعہ توبہ، نقل کفر نہ باشد. بھائی اس نے نبی کو مجنون کہہ دیا. اس نے بیٹوں سے کہا کہ بھائی وہ تو مجنون ہے جس کا تم کلمہ پڑھنے لگے ہو. اللہ نے فرمایا نون والقلم، محمد جی مجھے قلم کی قسم، ٹھنڈا بولے، مجھے قلم کی قسم. آپ کو پتہ ہے کسی پہاڑ کے کانے کو کاٹ کر تراش کر قلم بنائیں گے، خدا نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے؟ نہیں. نبی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے میری ہی قسم کھائی ہے. اللہ کھانے سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے جملہ ہے. خدا نے میری قسم کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ محمد ہی کلمے قدرت ہے. وہ میں ہوں جسے نبی اللہ نے کہا تھا یا قلم اکتب، محمد جی لکھو لکھو لکھو. اپنی ماں کے پیدا ہونے سے پہلے جو کسی کے پاس پڑھنے نہ جائے، بنتے ہی لکھنا شروع کرے، انہیں محمد کہتے ہیں. فقال قلم ماذا اکتب، تو مصطفیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں کیا لکھوں؟
تو اللہ نے ما کانا وما یکون، اکتب ما کانا وما یکون، مصطفیٰ لکھ دو جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دو۔ مزہ نہیں آیا بھائی؟ اس جوان کو کہو قرآن پاک ہے، نبی کی شان ہے، کیسے ٹھنڈا رہ گیا؟ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، نون والقلم وما یسطرون، اللہ فرمائے مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کے لکھنے کی قسم، مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کے لکھنے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مصطفیٰ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، تیری ذات مجنون نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا اجر ختم نہیں ہو سکتا، آپ کا اجر ختم نہیں ہو سکتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے۔ اچھا یارا میں آگے پڑھ، اِنَّا شک نہ کرنا ربا کا، مصطفیٰ آپ کا رب، ہوا اعلم، اللہ جانتا ہے، بمن ضل، وہ کون ہے جو گمراہ کر رہا ہے، عن سبیلہ، بہکے ہوئے اللہ کی راہ سے، وہ کون ہے جو اللہ کی راہ سے بہکے؟ یار وہ نبی کی بات کر رہے ہیں، خدا اپنا کہہ رہا ہے، پتہ چلا قرآن کی اس آیت نے اعلان کر دیا اللہ کی کائنات میں اللہ کی راہ کا نام محمد ہے، حضور اللہ کا راہ ہیں، مجھے مزہ آیا، سرکار اللہ کا راہ ہیں، آپ نہ بولیں میں پھر کہہ رہا ہوں سرکار اللہ کا راہ ہیں، حضور اللہ کا راہ ہیں، حضور اللہ کا راہ ہیں۔ 10:25 ہو گئے ہیں، 25 منٹ میں اور ممبر پر ہوں، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے، آپ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے، میں آگے جلدی سے بڑھنا چاہ رہا ہوں، حضور اللہ کا راہ ہیں، پتہ چلا سرکار اللہ کا راہ ہیں، تو پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ محمد 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 کی تسبیح کرتا جو مر جائے اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اسے مردہ کہنا بھی گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو، اس لیے کہ سرکار اللہ کا راہ ہیں، حضور اللہ کا راہ ہیں، مزہ آ رہا ہے، سرکار اللہ کا راہ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں، اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے، برکت عطا فرمائے، حضور اللہ کا راہ ہے۔ سورہ دہر پڑھنا چاہتا ہوں، 76 نمبر سورہ ہے اور اس کی 31 آیتیں ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سورہ آ گیا ہے اور اس کی 31 آیتیں ہیں، قبلہ یہی سورہ ہے اور یہ اس کی 31 آیتیں ہیں۔ اللہ نے یہ 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی شان میں نازل کی ہیں۔ جو اس نام پہ ٹھنڈا بولا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس پر، میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 31 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں، چھوٹا نام نہیں تھا، علی کا نام آیا ہے، آپ پھر نہیں بول سکے، میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ 31 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ اور جوان کیوں سامنے بیٹھا ہے؟ یہ 31 آیتیں اللہ نے امام حسن کی شان میں نازل کی ہیں، یہ 31 آیتیں اللہ نے امام حسین کی شان میں نازل کی ہیں۔ اگر آپ برداشت کریں تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ 31 آیتیں اللہ نے محمد کی بیٹی زہرا کی حویلی میں جھاڑو دینے والی کنیز کی شان میں نازل کی ہیں۔ چلیں، آپ کو یاد ہے 3 دن سے روزہ ہے سیدہ کا، مولا علی کا، امام حسن کا، امام حسین کا اور آپ کی کنیز کا روزہ ہے،
حسنین کی بیماری کے بعد اللہ نے انہیں شفا دی ہے اور سارے ٹبر نے روزہ رکھا ہے. شام کو پانی کے ساتھ افطاری ہوئی ہے, نماز مغرب ادا ہوئی ہے, زہرا کے ہاتھوں کا پکا ہوا لنگر سجا ہے. ابھی ایک ایک لقمہ توڑا گیا ہے, باہر سے کنڈی کھڑک گئی, افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے مالکان جنت دروازہ کھولیں. سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کرتا. انا یتیم فی المدینہ, مدینے سے ہوں, یتیم ہوں, بھوکا ہوں. علی اٹھ کر اپنا کھانا دیتے ہیں, حسن اٹھ کر اپنا کھانا دیتے ہیں, حسین اٹھ کر اپنی روٹی دیتے ہیں, زہرا اپنا لنگر بھیجتی ہیں, آپ کی کنیز بھی اپنا کھانا بھیج دیتی ہے. بھائی آپ سن رہے ہیں بندہ کلا مانگ رہا ہے تو یہ ایک روٹی دو نا, سارے ٹبر کا پارسل کیوں کر دیا؟ منوانا چاہتا ہے قرآن علی کے دربار سے اپنے لیے مانگو گے ساری فیملی کا مل جائے. اگلے دن مسکین آیا ہے, اگلے دن قیدی آیا ہے, اسی شام کو قرآن اترا ہے, 31 آیتیں آئی ہیں. 8ویں آیت سے میں شروع کر لیتا ہوں. اللہ فرمایا ان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرمایا محمد جی تیرے گھر والے تیری اولاد کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو, میری محبت پر, میری محبت پر, میری محبت پر, میرے پیار میں, میرے پیار میں. قبلہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر مہربانی کرے تو اس کو نفسیاتی طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے شکریہ کہو, مجھے تھینک یو کہو, میرا شکریہ ادا کرو. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. محمد جی آپ کا خاندان یتیموں سے کہتا ہے شکریہ نہ کہنا لنگر کرو, شکریہ نہ کہنا, شکریہ نہ کہنا کھانا کھاؤ, اور کوئی بدلہ نہ دینا. ہم نے تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں, تمہیں اللہ کی رضا کے لیے لنگر کرایا ہے. قبلہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے, پر زہرا بھی سرور میں ہوں گی, حسن بھی سرور میں ہوں گے, حسین بھی سرور میں ہوں گے. پتہ چلا قیامت بھی سب کے لیے قیامت تھوڑی ہے. سورہ مریم میرا ادھار ہو, میں زندہ رہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میرا اپنا گھر ہے, آپ میرے برادر محترم ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی قیامت پڑھوں گا آ کے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیامت سب کے لیے قیامت تھوڑی ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, متقیوں کو قیامت والدین سونے کی زین پر سواری یعنی جواہرات کی زین سجا کر سواریوں پر بٹھا کر متقیوں کو اللہ کی کچہری میں پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. اگر متقیوں کا اتنا پروٹوکول ہے تو علی تو امام المتقی. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات, علی تو امام المتقی. جیتے رہے, اللہ آپ کی عمر دراز کرے, تیری خیر ہو, اللہ برکت دے تجھے. اچھا بھائی بات, قیامت کتنی دیر کا وقت ہے, قیامت کتنی دیر کا دن ہے؟ ہاں بولو, پریشان یارا قرآن پڑھا کرو. سورہ معارج ہے, 50,000 سال کا ایک دن ہے جی, وہ بھی عالم بالا کے سال, یہاں کے 1000 سال کے برابر ایک سال, اور وہاں کا 50,000 سال سب کے لیے ہے. نبی فرمایا نا, کچھ بندے وہ ہیں جن کے لیے عصر کی سنتوں کے برابر قیامت ہے. رکھو سر پہ قرآن, ساری دنیا کے علماء کے مجھے پوچھ کے بتاؤ کہیں میں غلط تو نہیں پڑھ کے جا رہا, اگر غلط ہوں تو مجھے کال کرو, میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا. یہ کون ہے؟ رسول ہے؟ فرمایا نا. نبی ہیں؟ فرمایا نا. میری امت کے ولیوں کے لیے قیامت 4 منٹ کی ہوگی, 4 منٹ کی. مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے جو خدا 50,000 سال کو 4 منٹ کا کر رہا ہے, معراج کی شب محمد کے لیے کتنا وقت کتنی دیر میں کر دیا. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں نا. اللہ فرمائے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. محمد جی میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنایا. زہرا جنت کی وارثہ ہے, علی جنت کا وارث ہے, حسن جنت کا وارث ہے, حسین جنت کا وارث ہے.
جزاءہم بما صبروا، اس لیے کہ تیرے خاندان جیسا صبر کر جو کوئی نہیں سکتا۔ اچھا ہوم ورک ہے، اگلی آیتیں آپ کے لیے ہوم ورک ہیں۔ قبلہ میں 29 نمبر آیت پر آ گیا، یہ 29 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں 29 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا، شک نہ کرنا، ہَذِهِ، یہ جو اوپر 28 آیتیں ہیں، تذکرہ، نصیحت ہے، فمن، کوئی ہے، میں مولانا بلال صاحب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اِنَّا، شک نہ کرنا، ہَذِهِ، یہ جو اوپر 28 آیتیں ہیں، تذکرہ، نصیحت ہے، نصیحت، یہ نصیحت ہے، فمن شاء، کوئی ہے جو چاہے، اتخذا، تو لے لینا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، اللہ کی راہ۔ پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے۔ میں تشبیہ کروں گا جوانوں، تم چپ بیٹھے رہو، علی اللہ کا راہ ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ علی اللہ کا راہ ہے۔ بار والے سبحان اللہ اپنی ایمانداری پر کہیں، میرا صرف سامنے والوں کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن 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 اللہ کا راہ ہے۔ نہیں بول رہے؟ حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، زہرا اللہ کا راہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، علی 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 کرتا جو دنیا سے چلا جائے، اسے کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اسے مردہ کہنا بھی گناہ ہے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، مزہ نہیں آیا؟ مرتا تو علی کا نام والا نہیں، جس علی کا نام لینے والا نہیں مرتا، وہ علی کیسے مرے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے، جس علی کا نام لیوا نہیں مرتا۔ علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے۔ آپ چپ ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علی اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے۔ ان حذیفہ تھا، قال قلت لأمی، ماں سے حذیفہ کہنے لگے، دعینی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاصلی معہ المغرب، اماں میں اداس ہو گیا ہوں، مجھے اجازت دے میں مسجد نبوی میں جاؤں، نبی کو دیکھوں اور مغرب تک نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھوں۔ ماں کے تیور بدلے تو حذیفہ کہنے لگے، اسألہ ان یغفر لی ولکی، اماں مجھے اجازت دے میں جاتے ہی نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیں، میرے لیے میری مغفرت اور میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیں۔ جب یہ جملہ حذیفہ نے کہا، ماں نے کہا بیٹا کل جانا ہے نا، ابھی جا کے نبی سے میری بخشش کی دعا کرا۔ حضرت حذیفہ جب پہنچے، فصلیت معہ المغرب، سرکار کے ساتھ مغرب پڑھی، حضور وہیں تشریف فرما رہے، فصلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا بھی عشاء بھی ساتھ پڑھی۔ نبی عشاء کے بعد اپنے در دولت کی طرف چلے، حذیفہ آہستہ دبے پاؤں، آہستہ آہستہ نبی سائیں کے پیچھے چلا۔ فسمع صوتی، کہتے ہیں نبی کو میرے کانوں میں، نبی پاک کے کانوں میں میرے پاؤں کی آواز آئی تو فقالا من ھذا، چہرہ آگے ہے حضور کا، فرمانے لگے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے؟ میں ابھی بولا نہیں تو کہنے لگے انت حذیفہ، میرا حذیفہ آ رہا ہے؟ قلت نام، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ قال ما حاجتک حذیفہ، حذیفہ کیا چاہیے؟ کہنے لگے میں ابھی چپ تھا، میرے منہ سے لفظ نہیں نکلے کہ نبی فرماتے غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تیری ماں کی بھی بخشش کرے، تیری بھی بخشش چاہے، کچھ چاہیے تو بتانا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں کیا بتاتا، جو میرے دل میں تھا وہ تو مانگنے سے پہلے ملا، اپنے نبی کو سن کر چپ بیٹھے ہو؟ ٹھنڈا بولے ہو؟ پھر کہہ رہا ہوں ابھی تو میں نے مانگا بھی نہیں ہے تو سرکار نے اب یہ بات کر کے فرمایا، حذیفہ جی یا رسول اللہ، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل، ابھی یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، آج سے پہلے، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ استذان ربہ ان یسلم علی، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں نبی کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔
بھئی اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، میں نبی کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ، پھر فرمایا یبشرنی، اس نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی ہے بھی ان فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وارثہ جنتہ ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کے دونوں بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، علی اللہ کا راہ ہے۔ آپ چپ ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی اللہ کا راہ ہے، جسے علی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ یار محمد اللہ کا راہ ہے، مزہ آ رہا ہے، اب مزہ آ رہا ہے، علی اللہ کا راہ ہے۔ اچھا کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ، ہم نبی معظم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم حضور کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب نبی نے سجدہ کیا، وَشَّبَتَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، حسن اور حسین آئے نبی کی پشت پر کھیلنا شروع ہو گئے۔ آئے ہائے، نماز رسالت ہے، پشت نبوت ہے، اور حسنین کھیل رہے ہیں۔ فَأَرَادَوْا، ہم نے ارادہ کیا صحابہ نے کہ ان یمنعوہما، اٹھیں اور حسنین کو منع کریں۔ دوران نماز ہمیں اشارہ الیہم، نبی نے یوں اشارہ کیا پیچھے ہٹو، ان تدوہما، انہیں کرنے دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منع کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی ہمیں دوران نماز اشارہ کرتے ہیں، مت چھیڑو، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ نہیں بولتے آؤ جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے۔ میرا دل ہے یار ایک دو جملہ اور میرے سامنے اگر آ جائے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو بھائی ذرا یار۔ علی اللہ کا، اچھا قبلہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، منبر مصطفیٰ ہے، اور جمعے کا خطبہ ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یخطبنا، ہمیں خطبہ دے رہے ہیں نبی، ہمیں خطبہ دے رہے ہیں نبی، نبی ہمیں خطبہ دے رہے ہیں، نبی ہمیں خطبہ دے رہے ہیں، نبی خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران، سرخ کپڑوں میں حسن نکلے، سرخ قمیض ہے حسن کی، حسن کی قمیض سرخ ہے، حسن مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، نبی خطبہ دیتے ہوئے زبان پر قرآن ہے، آنکھوں پہ حسن ہے۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، زبان پر قرآن ہے، آنکھوں میں حسن ہے۔ اچانک حسن کے پاؤں میں کرتا اڑا، یوں لگا کہ حسن گرنے لگے ہیں۔ نبی کھڑے تھے، بیٹھ گئے، چپ کر گئے، خطبہ رکا، جاء الحسین، اتنے میں حسین آئے۔ جب حسین کے کپڑے قمیض آپ کے پاؤں میں اڑی، حسین جب زمین پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے، فرماتے ہیں فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبری، نبی نے منبر چھوڑا۔ بھی ایسے ہی مچل کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آج میں منبر چھوڑ دی، سبحان اللہ، آج چلے منبر چھوڑا۔ اب میں آگے پڑھتا ہوں، فَحَمَلَهُمَا وَبَدَاهُمَا، ادھر حسن کو اٹھایا، ادھر حسین کو اٹھایا۔ نبی واپس منبر پر آ گئے، یوں منبر پر بیٹھے، اس زانو پر حسن کو بٹھاتے ہیں، ادھر حسین کو بٹھاتے ہیں۔ اب نبی کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے،
زہرا اللہ کا راہ ہے، مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے، جان دو گے ان کے پیار میں تو زندہ رہو گے، مال قربان کرو گے تو مومن رہو گے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ ہاں اب کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی آگے نہیں چلنے دے رہی ہے۔ 10:44 ہو گئے ہیں، مجھے بیان کرتے ہوئے 47 منٹ گزر چکے ہیں، 47 منٹ گزر چکے ہیں اور ابھی میں نے خطاب شروع نہیں کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، میں بتاؤں گا جب میں تقریر شروع کروں گا، اور اگر وقت نے ساتھ نہ دیا تو ہو سکتا ہے میں پری فیس پر گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں، تمہیدی گفتگو یعنی کر کے چلا جاؤں، تقریر شروع ہی نہ ہو پائے۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے۔ اچھا بلکسر والوں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کے پورے علاقے میں چکوال سے لے کر بلکسر سے لے کر تلا کنگ تک اتنے بندے نہیں بولتے جتنا آپ بول رہے ہیں۔ کوئی نہیں بولتے، مرنے والے ہو جاتے ہیں بندے۔ یہ پچھلے دنوں تو میرا بلڈ پریشر اپ ہو گیا ہے، یہاں پہ آ کے میں پتہ نہیں کدھر آیا ہوا تھا، وہ باشو پتھر آنگر بندے بیٹھے ہیں، لیکن آپ بڑا اعلیٰ بول رہے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوں آپ کے ساتھ، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ پریشانی ہو ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ مولانا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، محبوب خدا آپ سے کہتا ہے، محبوب خدا آپ سے کہتا ہے، آپ کہہ دیں کہ آپ کی نماز میرے لیے ہے، آپ کی نماز میرے لیے ہے، آپ کی نماز میرے لیے ہے۔ سارے بولو، حضور کی نماز کس کے لیے ہے؟ عشاء پڑھو گے آپ سارے؟ وہ کس کے لیے پڑھو گے؟ ثابت کرو کہ آپ نماز خدا کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ مائی کے لالو تو مجھے ثابت کر کے بتاؤ۔ آپ نے نماز کو یوں شروع کرنا ہے تو کسی کے دماغ میں پٹھے آنے ہیں، کسی کے دماغ میں جو ہے نا جانور آ جانے ہیں، کسی کے دماغ میں جو کاروبار آ جانے ہیں، کسی کے دماغ میں کچھ آنا ہے، کسی کے دماغ میں کچھ آنا ہے، کسی کے دماغ میں کچھ آنا ہے۔ ساری دنیا ٹل بھی لگا لے تو ایک نماز پوری اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ آپ کے سجدے کہیں اور ہیں، دماغ کہیں اور ہے۔ یہ محمد ہے جسے خدا ضمانت دے کہ تیرا ہر پہلو خدا کے لیے ہے۔ دنیا ساری مل کر جو 1 منٹ کے لیے نہیں کر سکتی، مصطفیٰ وہ ہمہ وقت کرتے ہیں۔ اللہ خود اللہ ہو کے کہہ رہے ہیں آپ کی نماز میرے لیے ہے۔ پتہ چلا نبی کے ذہن میں کچھ نہیں آتا، وہ نماز اللہ کے لیے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اب مجھے یہ نظر آیا کہ نبی کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور دماغ میں حسین ہے۔ پتہ چلا سنت ہو گئی کہ جس کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو اور دماغ میں آل محمد آ جائیں، وہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ ہاں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ آپ چپ ہیں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں یار؟ ثم قال، تقریر شروع ہو گئی، مصطفیٰ کا خطاب شروع ہوا۔ ثم قال صدق اللہ، صحابہ اللہ نے سچ فرمایا۔ انما الاعمالکم واولادکم فتنہ، آیت پڑھ رہے ہیں نبی، اولادیں بزرگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں نبی نظرت الی ھذین صبیان یمشیان یاسران، آپ نے دیکھا میرے غلاموں، یہ میرے بیٹے جب منبر پر آ رہے ہیں تو میں نے ان کو گرتا ہوا دیکھا تو فلم اصبر، محمد سے صبر نہیں ہوا۔ آئے ہائے، محمد سے صبر نہیں، حتی قطعت حدیثی، میں نے اپنی حدیث کاٹی، میں نے اپنا خطبہ کاٹا، رفعتہما، اپنے بچوں کو بلند کیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جمعہ ہے،
یا رسول اللہ خطبہ ہے، یا رسول اللہ جمعہ ہے، ممبر ہے یا رسول اللہ، مصلی ہے یا رسول اللہ، نماز ہے، خدا کی نماز ہے۔ محمد فرماتے ہیں نہ نماز میں منع کروں گا، نہ جمعے میں منع کروں گا، نہ خطبے میں منع کروں گا، تاکہ امت سن کر سمجھ جائے اگر میری نمازوں پر مشکل بنی تو تب بھی یہ بچائیں گے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے؟ اگر میرے ممبر پر مصیبت بنی تب بھی یہ میدان میں آئیں گے، اور اگر میرے جمعوں پر مصیبت بنی، دین است حسین دین پناہ است حسین، دنیا کو مصیبت پڑے تو پناہ دین دے گا، اور اگر دین پر مصیبت بنی تو پناہ حسین دے گا۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ۔ قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ کی عقیدت ہے جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں، اور یہ ہماری عقیدت ہے، اور وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ورنہ عقیدہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راہ ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، نہیں یہ آیت نہیں میں پڑھ رہا، یہ نہیں میں آیت پڑھ رہا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، مع نوح اللہ کا راہ ہے۔ مع نوح کون تھے؟ مع نوح کا کلمہ پڑھنے والے، کشتی میں سوار ہونے والے، نوح کے ماننے والے، نوح کے صحابی۔ اگر نوح کے صحابہ کو اللہ کا راہ قرآن منوا رہا ہے تو پھر محمد رسول اللہ والذین معہ، پتہ چلا ابو بکر اللہ کا راہ ہے۔ بولو بولو اے ابو بکر اللہ کا راہ ہے، عمر فاروق اللہ کا راہ ہے۔ اس قبلہ وہ عقیدت تھی اور یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی اللہ کا راہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو منڈے ہو، قرآن پاک مر جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، ہر صحابی اللہ کا راہ ہے۔ اور نہ کرو اے بلال اللہ کا راہ ہے، جس کا ایمان اجازت دیتا ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہے گا یار۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، رک جاؤ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اہل سنت درویش لوگ، ہمارا تو ممبر عقیدت کا ممبر ہے، ادب کا ممبر ہے، احترام کا ممبر ہے۔ یہ تو اب ہمارے ممبر کو نظر لگ گئی ہے جو توپیں آ گئی ہیں ممبر پر، توپوں کے منہ بھی اپنوں کی طرف ہو گئی ہیں، غیروں کی طرف نہیں ہیں، اپنوں کی طرف منہ ہیں توپوں کے۔ یہ تو ابھی اسی سال کوئی نظر لگ گئی ہے ہمارے ممبر کو، ورنہ ہمارا تو نظام الدین اولیاء یوں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، نظام الدین یوں کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر یوں کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر یوں کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا سرکار کیا ہوا ہے؟ فرمایا گلی میں سے ایک کتا گزرتا ہے، اس کی شکل کا کتا میں نے پاک پتن دیکھا تھا۔ چشتی صاحب جس مذہب میں جس کا پیر گلی کے کتے کی شکل کے کتے کا اتنا ادب کر رہا ہے، اس مذہب میں نبی کے صحابہ کا یا نبی کی آل کا کتنا ادب ہوگا؟ کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی اہل سنت کے ممبر کو، کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی ہے اہل سنت کے ممبر کو، ورنہ امریکہ کی سرزمین پر مسلک دیوبند کے مفتی طارق مسعود نے قرآن کو غلط کہا ہے۔ اس نے کہا قرآن میں مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں قرآن میں، گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں قرآن میں۔ اس نے کہا نبی ان پڑھ تھے، آیت اترتی تھی، صحابہ کو گرامر نہیں آتی تھی، صحابہ سے لکھواتے تھے، ان سے گرامر کی غلطی ہوئی، وہ غلطیاں آج بھی قرآن میں موجود ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا اسے، جماعت نے اس کو دیس نکالا نہیں دیا، ضلالت نہیں کی، لوگوں نے جماعت کے نوجوانوں نے کومنٹس میں اس کی دھی بہن ایک نہیں کر دی، اس کے ساتھ کچھ نہیں کسی نے کیا۔ اکابرین نے قوم نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اس کی توبہ کرائی ہے، بندہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہم تو بندے ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، فلاں بھی سنی نہیں ہے، فلاں بھی سنی نہیں ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں ناسبی ہے، فلاں خارجی ہے، وہ اس سے یعنی برا بلا، وہ اسے برا بلا۔ او بھائی اگر بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کے ساتھ بات کرو، مجھے معاف کرنا، ہمارا ممبر اس وقت میدان جنگ سے کم نہیں ہے، اور ہماری توپوں کے منہ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے ہیں، ورنہ
اہل سنت کا منصب کیا ہے، مشرب کیا ہے، مسلک کیا ہے؟ سورہ نساء پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ قبلہ یہ سورہ نساء چوتھا سورہ ہے۔ اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ سورہ الکہف پڑھنا چاہتا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے، 17 نمبر آیت ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، بہت بڑی آیت ہے، میں ادھار کرتا ہوں، زندہ رہا اس آیت پر کبھی باقاعدہ گفتگو کروں گا۔ اب بھی اس کا بھی نصف آخر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اب دو آیتیں میرے سامنے ہیں، سورہ نساء اور سورہ الکہف۔ واہ من یضلل فلن تجد لہو سبیلا ولیا مرشدا۔ اوئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گیا ہے؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، پھر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، واہ من یضلل فلن تجد لہو سبیلا ولیا مرشدا۔ پتہ چلا جو اللہ کا راہ ہے وہ ولی ہے، مرشد ہے، جو ولی مرشد ہے وہی اللہ کا راہ ہے۔ سمجھ آ گئی، گولڑے کا مہر علی اللہ کا راہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، جس کا ایمان اجازت دیتا ہے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے آپ نے۔ پاک پتن کا بابا فرید اللہ کا راہ ہے، مجدد اعظم اللہ کا راہ ہے، مجدد الف ثانی اللہ کا راہ ہے، شہاب الدین سہروردی اللہ کا راہ ہے۔ بیٹا چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ غوث العظم اللہ کا راہ ہے، غوث العظم اللہ کا راہ ہے، داتا علی حجویری اللہ کا راہ ہے، شہباز قلندر اللہ کا راہ ہے، اوے بری امام اللہ کا راہ ہے۔ اور بولو جسے سمجھ آئیے بات، ہر ولی اللہ کا راہ، ہر صحابی اللہ کا راہ، ہر صحابی اللہ کا راہ، ابو بکر اللہ کا راہ، عثمان غنی اللہ کا راہ، عمر فاروق اللہ کا راہ۔ چپ ہوئے وہ چپ کیوں ہوئے؟ داتا صاحب اللہ کا راہ، غوث العظم اللہ کا راہ، زہرا اللہ کا راہ، حسن اللہ کا راہ، حسین اللہ کا راہ، علی اللہ کا راہ، محمد اللہ کا راہ۔ پتہ چلا اللہ نے فرمایا جو سنی ہو کے مر جائے اسے مرنے نہیں دوں گا۔ میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری تمہید سچ میں ختم ہوئی ہے، اب میں بیان شروع کروں گا۔ مجھے بیان شروع کرنے کے لیے سورہ آراف کو کھولنا ہوگا، 7واں سورہ ہے۔ اوہ رہنے دیں، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نہیں نہیں بھائی، جو بندہ تمہید میں اتنی آیتیں پڑھتا ہے تقریر میں کتنی پڑھنا چاہتا ہے؟ بھائی آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، لہرا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، میں راضی جا رہا ہوں، آپ بھی راضی رہیے گا۔ انہی لفظوں پر مجھے اجازت بخش دیں، اب میں جانا چاہتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ میرا اپنا گھر ہے، مولانا کے ساتھ میرا قلبی تعلق ہے، میرے برادر اقرب ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ بس کافی ہو گیا، اتنی ہی گفتگو آج آپ کے حصے میں تھی۔ 10 بج گئے ہیں، پورے 11 بج گئے۔ اچھا بھائی بات سنیں، میں آپ کو ہوم ورک دے جاتا ہوں۔ یہ میری تقریر تھی جو میں کرنے آیا ہوں، کر نہیں سکا اپنی نالائکی کی وجہ سے، کم علمی اور نااہلی اور ان بیلنسنگ کی وجہ سے میں تقریر نہیں کر سکا۔ سورہ آراف کا ذہن تھا میرا، 7واں سورہ ہے، 43 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا تھا آج، 42 43 44 نمبر آیت میں پڑھنا، یہ مولانا یہ بلال صاحب میں یہ پڑھنا چاہتا تھا، 43 نمبر آیت، 44 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا تھا، 45 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا تھا آج، 46 نمبر پڑھنا چاہتا تھا، 47 نمبر پڑھنا چاہتا تھا، 48 نمبر پڑھنا چاہتا تھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب،
میں مان گیا نا کہ میں تقریر نہیں کر کے جا رہا نا، میں بیان نہیں کر کے جا رہا، تو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. میں 50 نمبر آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، میرا خیال تھا میں 51 نمبر آیت آج پڑھوں گا، 52 نمبر آیت آج پڑھوں گا، 53 نمبر 55 تک میں پڑھنے کا ارادہ کر کے آیا تھا. بس یہ آپ نے گھر جا کے پڑھنی ہے. اب مجھے آپ اجازت بخش دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی زندہ رہا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَادَا اور سامنے آلن دیو. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عن سبیل اللہ. عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلٌّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا. یہ میں تقریر آج کرنے آیا تھا لیکن کر نہیں پایا، وقت ختم ہو گیا. 2 لفظ پڑھ دوں، باقی آیتیں آپ گھر جا کے پڑھیں گے نا پھر. چل، اللہ فرماتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا. ایک طرف جنتی بیٹھ گئے، ایک طرف جہنمی بیٹھ گئے. نادا آواز دی اصحاب الناری جہنمیوں کو، اصحاب الجنہ جنتیوں نے. نادا اصحاب الجنتی آواز دی جنت والوں نے، اصحاب الناری جہنم والوں کو. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ پورا کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ سارے جہنمی بولے قالوا نعم، ہاں ہو گیا. فَأَذَّنَا اذان دی، مؤذن ایک مؤذن نے، بینہم جنتیوں میں سے قیامت کے دن ایک مؤذن اٹھا، اس نے اذان دی. آپ کو اذان آتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو اذان آتی ہے؟ کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کھڑے ہو جاؤ. دے سکتے ہو؟ نام کیا ہے؟ اچھا چلو بولو اذان کیا ہے. پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 2 جملے کسی عمل کی دعوت نہیں دیتے، بندے کا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں. چلو آگے اگلے 4 جملے، اذان کے 4 جملے آپ پڑھ گئے ہیں، تھوڑا والیوم اوپر کریں. 4 جملوں میں بھی عمل کی دعوت نہیں آئی، عقیدہ ٹھیک ہوا ہے. آگے اونچا بولو. 2 دفعہ 6 جملے ہو گئے اذان کے، عمل کی دعوت نہیں آئی، عقیدہ ہی ٹھیک ہوا. نہیں بات کرنا چاہتے آپ؟ ہاں آگے 6 جملے اذان کی پڑھ لی آپ نے، کوئی عمل کی دعوت نہیں آئی، عقیدہ ہی ٹھیک ہوا. 6 اذان کے 6 جملے ہو گئے، عقیدہ. آگے ٹھیک ہے، 2 جملے یہ ہو گئے، 8 جملے ہو گئے اذان کے، ابھی بھی کسی عمل کی دعوت نہیں، عقیدے پر زور ہے. بلال صاحب ٹھنڈا بولتا ہے مجمع اس وقت آپ کا. اچھا چلو، 8 جملوں میں اذان نے ہمیں عقیدہ ٹھیک کیا. اب 2 جملوں میں کہا نماز کی طرف آ جاؤ، اب میں عمل قبول کروں گا.
دو جملوں میں عمل کی دعوت ہے. آگے اگلے دو جملوں میں عمل کی جزا میں جنت دے کے کہہ رہا ہے جس کا عقیدہ درست ہوا اس کا تھوڑا سا عمل بھی جنت میں لے جائے گا. آگے اگلے دو جملوں میں پھر عقیدہ ٹھیک کیا. آخری جملہ لا الہ الا اللہ بھی عقیدہ ہے. اذان ہے ساری کی ساری عقیدہ، ساری اذان ہے عقیدہ. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قیامت کی اذان پڑھوں؟ میں قیامت کی اذان پڑھوں؟ قیامت کی اذان؟ لو بیٹا آپ بیٹھو، اب میں قیامت کی اذان پڑھتا ہوں. قبلہ آپ میری تائید کر دیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ آذان دی مؤذن نے بینہم جنتیوں میں سے کانوں پر ہاتھ رکھا. سامنے سارے جہنمی تھے، یہ جنتیوں میں سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ آذان ہے قیامت کی. کیا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں تم پر خدا کی لعنت ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ، انہیں پاک پتن جانے سے روکتے رہے ہو. ٹھنڈا بولے ہو. انہیں داتا صاحب جانے سے روکتے رہے ہو. انہیں صحابہ کی عزت سے روکتے رہے ہو. انہیں محمد کی تعظیم سے روکتے رہے ہو. انہیں علی 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 کرنے سے روکتے رہے ہو. لعنت ہو تم پر. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. قیامت کی آذان ہے. زمانے والوں جو محمد کو اپنی طرح سمجھے وہ بھی لعنتی ہے، جو ابو بکر کی توہین کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو عمر کی عزت نہ کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو اولیاء کا دامن نہ پکڑے وہ بھی لعنتی ہے، جو آل محمد کا حیا نہ کرے سب سے بڑا لعنتی ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آذان معاشر یہ ہے وَيَبْغَوْنَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو، کجی چاہتے ہو ان میں جنہیں ہم نے بے عیب رکھا. ہائے ہوئے جنہیں ہم نے بے عیب رکھا. جنہیں میں تھک گیا، باقی آیتیں اب گھر جا کے پڑھیے گا، بڑی مزیدار آیتیں ہیں. اللہ دی قسم ایمان روشن ہو جائے گا. آسمان کے سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، ایمان زیادہ چمک جائے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نبی کی عزت کرتے ہوئے، صحابہ کی تعظیم کرتے ہوئے، آل محمد کی نوکری کرتے ہوئے، اللہ کے ولیوں کے دامن کو پکڑ کر جو مر جائے اسے مردہ سوچنا بھی گناہ ہے، کہنا بھی گناہ ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 4 کتابیں ہیں، صرف زیادہ نہیں ہیں. ایک علمی کاوش ہے، علماء نے حکم دیا کچھ قلم اٹھائیں تو آج کے حالات حاضرہ پر جلدی جلدی سے ایمان اور کفر کے جو فتوے لگا دیتے ہیں. ایمان اور کفر کی حقیقت پر اسے میرا منہج گفتگو بھی قرآن ہے اور منہج تحریر بھی قرآن ہے. جس کا دل ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ایمان اور کفر کی حقیقت کو سمجھا جائے، 800 روپیہ ہدیہ ہے. ڈرائیور کے پاس صرف 4 کتابیں ہیں. اگر آپ کا دل ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے تو 800 روپے ہدیہ میں یہ 4 کتابیں ہیں، آپ خرید سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.